اساتذہ یہاں موجود ہیں، عمر مجھ سے بڑے ہیں، لیکن بہرحال ذمہ داروں کا حکم ہے، حکم کی تعمیل میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اپنے ان تمام بزرگوں کے احترام کے ساتھ جن کی پوری زندگیاں دین کی خدمات میں گزر گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو، اس کے بانیوں کو، جو اساتذہ دنیا سے چلے گئے ان کی دینی علمی خدمات کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، ادارے کو تا قیامت اس طریقے سے زندہ اور تابندہ رکھے۔ دیکھیے، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جو بطور برکت کے کسی مہمان سے اس پر کچھ علمی گفتگو کرتے ہوئے کتاب مکمل کرائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ عمل میں بھی انجام دوں گا۔ چونکہ آج کی مجلس میں قرآن مقدس کا بھی ختم ہوا ہے اور حدیث کی انتہائی معتبر کتاب بخاری شریف بھی ختم ہو رہی ہے، تو ذہن میں میرے بات آئی کہ میں اصولی طور پر قرآن کا مقام، پھر قرآن سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام، اس مقام کے طے ہو جانے کے بعد آپ کی احادیث کے معتبر ہونے یا غیر معتبر ہونے کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، اللہ نے یہ عظیم کائنات بنائی، اپنی بہت سی مخلوقات کے بیچ میں 3 مخلوقات عقل والی بنائی: انسان، جنات، فرشتے۔ فرشتے پیدا ہوئے ہیں نور کے مادے سے، جنات پیدا ہوئے ہیں آگ کے شعلے سے، انسان پیدا ہوا ہے مٹی سے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ دوسرے مقام پر ہے انی خالق بشرا من طین۔ کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے۔ فرشتوں سے ارشاد فرمایا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو مٹی سے بناؤں گا، اس میں روح پھونکوں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں روح پھونک دوں گا تم اس کے سامنے جھک جانا۔ سارے فرشتے جھکے، ابلیس نے انکار کیا۔ کیا کہا اس نے؟ وہ دور کی کوڑی لایا۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز کی بنیاد 4 اجزاء ہوا کرتے ہیں جو عناصر 4 کہلاتے ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ ہیں بنیادی اجزاء۔ آگ اور ہوا یہ اوپر جائے گی، پانی اور مٹی نیچے آئے گی، تاثیر ہے۔ ابلیس نے کہا پروردگار آپ نے میری برادری کو پیدا کیا ہے آگ سے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، آگ کے شعلے سے، آگ کی لپٹ سے جنات پیدا کیے گئے۔ آپ نے میری برادری کو پیدا کیا ہے آگ سے اور آدم کو بنایا ہے مٹی سے۔ آگ کی خاصیت ہے اوپر جانا، مٹی کی خاصیت ہے نیچے آنا، تو آپ نے نیچے والے کو افضل کر دیا، اوپر والے کو سجدہ کرنے کو آپ بول رہے ہیں۔ یہ بات میری عقل میں، بدھی میں نہیں آتی۔ اس کو قرآن نے کہا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اب یہاں پر علماء کرام چاہیں تو اس میں منطقی اعتبار سے صغرا کبریٰ فٹ کر لیں: النار عال والطین سافل ولا ينبغي للعالی ان يسجد للسافل فانا لا اسجد لآدم۔ یہ ہے اس کا صغرا کبریٰ کم وقت کا۔ عقلی دلائل وہاں کارآمد ہوتے ہیں، وہاں چلتے ہیں جہاں اس چیز میں آپ کا کوئی اختیار ہو۔ مثال سمجھیے، آپ نے جلسہ کیا، آپ کی باڈی نے، کمیٹی نے، ذمہ داران نے طے کیا کہ بھائی پہلے کون بولے گا، پھر کون بولے گا، بخاری کون ختم کرائے گا، پروگرام کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا۔ اب شہر کا ایک آدمی چل کر آ جائے کہ نہیں یہاں نہیں، اوپر بیٹھو، اندر نہیں باہر بیٹھو۔ اب بجائے مفتی حذیفہ صاحب سے مولانا شعبان صاحب سے ختم کرا دو، تو آپ کیا بولیں گے اس سے؟ بھائی تیرا ادارے میں کیا ہے؟ تم یہاں 13 کس میں ہو؟ ذمہ داران نے طے کیا۔ اللہ اس کائنات کا مالک ہے، کس کو اوپر رکھنا کس کو نیچے رکھنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ابلیس تیرا اپنا وجود ذاتی ہے؟ نہیں، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تیری عقل ذاتی ہے؟ نہیں، تو جہاں تیرا ہوگا وہاں چلانا،
اس کائنات میں تیرا کچھ نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں اس کو مانو، اگر مانو گے تو اطاعت کہلائے گی، نافرمانی کرو گے تو معصیت کہلائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، ابھی گفتگو میں وہ بات آئے گی کہ یہ جو قیاسی دلائل ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے سمجھا قیاس ہی غلط ہے۔ قیاس غلط نہیں ہے، علمی دلائل غلط نہیں ہے، عقلی دلائل غلط نہیں ہے، فرمان خداوندی کے سامنے کسی مخلوق کا اس کو اٹیک کرنا یہ غلط ہے، حکم خداوندی کے خلاف عقل چلانا یہ غلط ہے، اور فرمان خداوندی کی وضاحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، فرمان خداوندی کو مزید مدلل کرنے کے لیے جس طرح صاحب ہدایہ کرتے ہیں، ہمارے فقہا کرتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ اصلاً قیاس برا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سے موقعوں پر قیاس کیا۔ ایک محترمہ آئیں، انہوں نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ میرے والد صاحب بہت ضعیف ہو گئے ہیں اور وہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتے، اونٹ چلتا ہے تو ہلتا ہے ایسے، دور سے آدمی آئے گا تو اونٹ پر بیٹھ کر آئے گا، وہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، تو حج کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی طرف سے میں یا میرا کوئی گھر کا آدمی اگر حج بدل کر لے ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے باپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہوتا اور باپ نہ دے پا رہا ہوتا، تم دے دیتی، ادا ہو جاتا؟ انہوں نے کہا ہاں، تو فرمایا یہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ میں اردو میں کہہ رہا ہوں، علماء جانتے ہیں، اصول الشاشی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، لا یستمسکوا علی الراحلہ افیجزئنی ان احج عنہ، تو آپ فرمایا ارأیت لو کان علی ابیک دین فقضیتہ اما یکفیک، ادا ہو جائے گا، یہ قیاس نہیں ہے۔ قرآن نے مختلف موقعوں پر قیاس کا استعمال کیا ہے، حدیث کے اندر قیاس کا استعمال کیا گیا، قیاس برا نہیں ہے۔ بہرحال خداوند قدوس نے 3 مخلوق بنائی عقل والی، انسان، جنات، فرشتے۔ فرشتوں کی پیدائش نور کے مادے سے ہوئی ہے۔ فرشتوں کے اندر نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، نافرمانی کا تصور تک نہیں ہے۔ جس فرشتے کو خداوند قدوس نے جس کام میں لگا دیا اس میں لگا ہوا ہے۔ فرشتوں کا تعارف کرا رہا ہے قرآن، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا اس میں لگے رہتے۔ فرشتوں کے ساتھ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ پیشاب پکانے کا تقاضا ہے، تو وہ مسلسل اس کام کو کرتے ہیں۔ یعنی ہم انسان اگر اطاعت پہ آئے تو کتنا کریں گے؟ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ، اس کے بعد کھانا پینا، پیشاب پخانا، سونا، یعنی ان اوقات کو نکال کر اگر باقی اوقات دینی کام میں لگ گئے تو بولیں گے پوری زندگی دین پر وقف کر دی۔ فرشتوں کے یہاں جھمیلا ہی نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات و دن مسلسل تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، کوئی غیب اور کوئی اس میں فاصلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ غیب کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب بچے ہم اور جنات۔ جنت اور جہنم کا تعلق انسانوں اور جناتوں سے، اس لیے کہ اچھے برے اعمال، اس کا حساب اور اچھا برا انجام۔ جناتوں کے اندر انسانوں کے مقابلے میں طاقت زیادہ ہے، شر کا مادہ غالب ہے، لیکن 100% جنات باغی ہیں، نافرمان ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ جنات ہیں، بڑے بڑے علماء جنات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف سے لوٹ کر آ رہے تھے تو مکے سے پہلے آپ نے جس مقام پر قیام کیا تھا وہاں آپ تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور قریب سے جناتوں کی ایک ٹولی گزری، ان کے کان میں قرآن پاک کی آواز آئی تو رک گئے، آپس میں اشارہ کیا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو گئے۔ قرآن پاک سنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا، اور پھر جا کر اپنی قوم میں دعوت دی۔ یہ ٹولی جو یہاں سے گزر رہی تھی یہ تھا کیا؟ اس کو سمجھیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
آسمانی نظام میں جہاں فرشتوں کے مشورے ہوتے ہیں، یہ جنات چھپ چھپا کر وہاں تک پہنچ جاتے تھے اور ان کی بات سن لیتے تھے، کبھی پوری کبھی آدھی، اور وہ آ کر دنیا میں کاہنوں کو، جادوگروں کو بتلا دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کاہن کو پرفیکٹ اطلاع ملتی تھی اور وہ 100% وہی ہوتا تھا، جس طرح فرعون کو ایک کاہن نے بتلایا تھا کہ تیری مملکت میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری حکومت کا زوال ہوگا۔ فرعون گھبرا گیا، اس نے آرڈر کر دیا کہ اب بنی اسرائیل میں کوئی بچہ زندہ نہ رہنے دیا جائے، اس ڈر میں کہ وہ بچہ بڑا ہوگا تو حکومت میری جائے گی۔ 70,000 بچے قتل کیے گئے، اور خداوند قدوس نے کیا کہا؟ فرعون تو 70,000 نہیں 70 لاکھ قتل کرا دے، ہم اس بچے کو پیدا کرائیں گے اور تیرے ہی ناک کے نیچے پرورش کرائیں گے، اور پھر اسی کے ہاتھوں تیری حکومت جائے گی۔ اس بچے کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اطلاع جو فرعون کو دی گئی تھی بالکل پرفیکٹ تھی کہ نہیں تھی؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمانوں میں وہ راستے بند کر دیے گئے جہاں تک یہ جنات پہنچ کر کے فرشتوں کے مشورے سن لیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی جائے تو اب اس کے پیچھے آگ کا شعلہ اور فرشتوں کے ڈنڈے برستے ہیں۔ قرآن نے کئی موقعوں پر یہ بات کہی ہے، اور یہی بات سورہ جن کے اندر بھی ہے، 29ویں پارے کے اندر، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم پہلے جا کر سن لیا کرتے تھے، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جائے گا تو آگ کا شعلہ دوڑا کر مارے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کوئی شر وجود میں آ گیا ہے، اس بنیاد پر چینجنگ ہوئی ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوئی ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آئے گا کیسے؟ انہوں نے کہا ایک کام کرو، مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو جاؤ اور پوری دنیا کا سروے کرو، معلوم کرو یہ ہوا کیا۔ تو وہ ٹولیاں بنی تھی، اس میں سے ایک ٹولی وہاں سے گزر رہی تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ سورہ احقاف 26ویں پارے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، داعی بن کر گئے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ جناتوں میں سے صحابہ بھی ہیں، اکابر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن بمقابلے انسان کی جناتوں میں شرارت اور بغاوت زیادہ ہے۔ تو یہ دو مخلوق ہیں، انسانوں اور جناتوں کی، ان کو خداوند قدوس نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور انہی کو حساب و کتاب سے گزرنا ہے، اور انہی کو جنت اور جہنم میں جانا ہے۔ سورہ رحمان میں خداوند قدوس نے بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد انہی دونوں کو، انسانوں اور جناتوں کو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی دوران گفتگو خداوند قدوس کو جلال آتا ہے اور کہا سنو انسانوں اور جناتوں، اپنی اوقات میں رہنا، ہم نے تم کو 200 گرام کی زبان دی ہے، پٹ 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 کچھ ہی بولتے رہتے ہو، سنو کان کھول کر۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے ہو سکے کہ ہماری خدائی سے باہر نکل جاؤ، جہاں ہماری حکومت نہ ہو وہاں جا کر پٹ پٹ کرنا، ہماری حکومت میں ہمارے خلاف کمن برداشت نہیں ہے، گستاخی کرو گے گرفت ہوگی، اگر تم سے ہو سکے کہ ہماری کائنات سے نکل جاؤ فانفذوا، جا سکتے ہو، لیکن تمہاری اوقات یہ ہے کہ جہاں جاؤ گے وہ ہماری حکومت کا ایریا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو میں ایک واقعے سے اور واضح کروں۔ ایک صاحب 60 حج کر چکے تھے، ایک 60واں حج تھا، بیٹا ان کے ساتھ تھا، سواری پر سامان رکھا گیا، سواری پر بیٹھے، تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، سب پڑھتے ہیں، سامنے سے آواز آئی لا لبیک، یہ اپنے کام میں لگے تھے، بیٹے نے سن لیا، بیٹے نے کہا ابا
آپ کہہ رہے ہو لبیک، جواب آ رہا ہے لا لبیک، تو پھر فائدہ کیا جا کر کے؟ چلو لوٹ چلتے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا لوٹ کر جہاں جاؤ گے وہ بھی تو خدا کی خدائی کا ہی حصہ ہوگا، ہم جائیں گے کہاں؟ جاؤ گے کہاں؟ ہمارا کام ہے ان کو مناتا رہنا، ان کی مرضی مانے نہ مانے۔ اور بیٹا تم تو اس مرتبہ میرے ساتھ ہو، 60 مرتبہ میں نے لبیک پڑھا ہے اور ہر بار جواب میں لا لبیک آواز سنتا ہوں۔ اپنا کام ہے لگا رہنا، مناتے رہنا۔ دوبارہ آواز آئی، اے ہمارے عاجز بندے، تیری عاجزی انکساری کی بنیاد پر ہم نے پچھلے 60 بھی قبول کیے، یہ بھی قبول کیا، قبول کرے نہ کرے ہماری مرضی۔ یہ ہے خدا کی خدائی۔ اس خدا نے ان انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جن بندوں کا انتخاب کیا ان بندوں کو کہتے ہیں انبیاء کرام۔ نبی کی نبوت یہ خدا کا اختیار ہے، اس میں کسی انسان کا مشورہ درکار نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ نبی کی نبوت یہ خداوند قدوس کا اختیار ہے، یہ بندوں کے ووٹوں سے اور چناؤ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جس طرح خدا کی خدائی اس میں ہمارا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، ایسے ہی رسول کی رسالت ہمارا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مکے والوں نے بہت سی پھوہڑ باتیں کہی تھی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ پروردگار کو کسی بڑے آدمی کو نبی بنانا چاہیے تھا، باغ باغیچہ ہوتا، مالیگاؤں کی زبان میں ہزار لوم ہوتا، بڑا بنگلہ ہوتا، 100-200 لوگ آگے بھی چلنے والے ہوتے۔ ان کے پاس تو کوئی دائیں بائیں نہیں ہے، چند غریب مسلمان ہیں، مزدور طبقے کے لوگ ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر اللہ تعالیٰ کو قرآن اتارنا چاہیے تھا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بندوں کو منہ لگایا نہیں جاتا، بکتے ہیں بکنے دو، کبھی کبھی پروردگار جواب بھی دیتے ہیں۔ یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، آپ کے رب کی رحمت یہ بانٹیں گے، ان کی اوقات۔ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ہم جب روزی بانٹ رہے تھے، صحت بیماری بانٹ رہے تھے، حسن جمال بانٹ رہے تھے، تب تو تمہارا مشورہ ہم کو نہیں لگا، تو نبی کی نبوت طے کرنے میں تم سے مشورہ ہم لیں گے، تمہاری اوقات۔ انبیاء کرام، کون نبی ہوگا اللہ کا اختیار ہے، کہاں ہوگا اللہ کا اختیار ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے کس نبی کو کتنا بڑا دائرہ دیا جائے گا، یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ انبیاء کرام تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، ان نبیوں میں سے سوائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نبیوں میں سے کوئی نبی پوری دنیا کا نبی نہیں ہے، کوئی نبی قیامت تک کا نبی نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے۔ کوئی کتاب آخری کتاب نہیں ہے، آخری کتاب صرف قرآن مقدس۔ جس خدا نے پہلا نبی بھیجا ہے اسی خدا نے خاتم النبیین کو بھیجا ہے۔ انبیاء کرام آتے تھے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے تھے، عام طور پر لوگ نہیں مانتے تھے۔ بعض نبیوں کو چند لوگوں نے مانا، 10-20 نے مانا، 100-200 نے مانا، بس عام طور پر مخالفتیں ہوتی تھی۔ جب نبی کی بات ہی نہیں مانی لوگوں نے تو بات چلے کیسے؟ کچھ لوگوں نے مانا، نبی کا انتقال ہو گیا، کچھ دن کے بعد آہستہ آہستہ تعلیمات مٹ گئی۔ اصولی طور پر جتنے انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سب واجب الاطاعت تھے، واجب الاتباع تھے، اس لیے کہ نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم رسول بھیجتے ہی اس لیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔ سارے انبیاء کرام واجب الاطاعت تھے، ساری کتابیں سچی تھیں، جو نبی جس زمانے میں آیا اس زمانے کی وہ ضرورت تھے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کمنٹ نہیں ہے۔
اور یہ بات صرف یہاں بیٹھ کر ہم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے تمام مدرسوں کے مکاتب کے اندر اور بڑی کتابوں کے اندر ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان۔ ہم کسی نبی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی نہ کریں گے، نہ گوارا کریں گے، لا نفرق بین احد من رسولہ۔ حتیٰ کہ پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی تھی، قرآن نے اس کی مذمت کی اور امت محمدیہ سے کہا خبردار خبردار، تم اپنے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک مت کرنا۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت حیران کیا، بہت پریشان کیا، اور ایک موقع پر تو ان کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی۔ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن لگائی تہمت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان گستاخ یہودیوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، ان پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ وہ تو اللہ نے اپنے نمائندے کو عزت بخشی، الزام لگانے والے رسوا ہوئے اور نبی کی عزت برقرار رہی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ناجائز کی اولاد کہا، بغیر باپ کے بیٹا ہوگا تو حرام کا ہوگا، جبکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اس لیے پیدا کیا، ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کی مرضی۔ ارے عام طور پر تو مردوں عورتوں کے اختلاط سے بچہ ہوتا ہوگا، عام طور پر دانا کھیت میں اگتا ہوگا، اللہ کی مرضی آسمان سے برسا دے، کوئی اعتراض؟ عام طور پر اونٹ کسی اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہو گئی، کسی کا ساجا۔ عام طور پر انسان کو آگ میں ڈال دو، آپ کی سائزنگ کے بالے میں ڈال دو انسان کو، اور 1 منٹ میں ڈھونڈو کہاں گیا، ملے گا ہی نہیں وہ۔ اس سے خطرناک آگ جلائی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، جلے نہیں جلے۔ عام طور پر چھری چلاؤ تو گردن کٹ جائے گی، میں آپ کے پیٹ میں چاقو مار دوں اور آپ مر جائیں، میں سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اسماعیل نہیں ذبح ہوئے، وہ اللہ کی قدرت تھی، یہ اسباب ہیں، اللہ کو اختیار ہے۔ انسانوں کی پیدائش 4 طریقوں سے ہوتی ہے، غور سنیے اس بات کو۔ ماں باپ کوئی نہ ہو، حضرت آدم، اماں نہ ہو، دادی ہوا، ابا نہ ہو، حضرت عیسیٰ، اور اماں ابا دونوں ہوں، ہم اور آپ، 4 شکلیں ہوئیں۔ ارے ماں باپ دونوں ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں، ماں نہ ہو، دادی ہوا، باپ نہ ہو، حضرت عیسیٰ، اور ماں باپ دونوں نہ ہو، حضرت آدم۔ کسی کا اختیار، کسی کا ساجا، اللہ کی مرضی۔ لیکن گستاخ یہودی وہی مرغے کی ایک ٹانگ، جو بچہ بغیر باپ کا ہو وہ ناجائز کا، جو بچہ بغیر باپ کا ہو وہ ناجائز کا، تو خداوند قدوس کو جلال آیا۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ قرآن نے جواب دیا، گستاخو، اگر تمہاری گستاخی کا یہی معیار ہے کہ جو بچہ بغیر باپ کا ہو وہ حرام کا، تو آدم کے یہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں، وہ تو اس سے بڑے حرام کے ہوئے ہیں، اور تم سب انہی کی اولاد تو کم بخت ہو۔ یہ جواب قرآن دے رہا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ کیا پڑی تھی ہم کو جواب دینے کی؟ نہیں، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی، کسی مذہب کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی، کسی کتاب کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ کتابیں سچی تھیں، بچا کچھ نہیں، مٹ گئی۔ انبیاء کرام سچے تھے، تعلیمات کے نام پر بچا کچھ نہیں۔ 3 کتابیں ایسی ہیں جن نبیوں کی جانب منسوب ہیں، اس میں سے 2 آج بھی موجود ہیں اور ایک کافی زمانہ پہلے مٹ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، وہ کتاب موجود ہے، محرف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، کتاب محرف ہے، موجود ہے۔ حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، نہ زبور کا کہیں پتہ ہے، نہ اس امت کا کہیں پتہ ہے۔ ہم 3 بچے، مسلمان، یہودی اور عیسائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی تھی، کاٹ پیٹ کرنے کے بعد
کتربیوت کرنے کے بعد، تحریف کرنے کے بعد آج جس کو تم توریت کہہ رہے ہو یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی؟ نہیں، ترجمہ ہے اس کا، وہ الفاظ نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں ہیں، زبان بدل گئی۔ جس زبان میں توریت نازل ہوئی تھی وہ زبان دنیا کے اندر کہیں بولی نہیں جاتی، جس زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی وہ زبان دنیا کے اندر کہیں بولی نہیں جاتی، زبانیں مٹ گئی ہیں، ترجمے ہیں اس کے۔ اور قرآن مقدس جس زبان میں نازل ہوا تھا وہ زبان آج بھی بولی جاتی ہے، لکھی پڑھی جاتی ہے، ہمارے مدارس میں طلباء کو یہ کورس اسی زبان میں پڑھایا جا رہا ہے۔ بچوں نے ابھی قرآن پاک کی آخری آیتیں پڑھیں، یہ وہی الفاظ ہیں تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے تھے اور آپ نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ قرآن مقدس اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح محفوظ ہے اور پوری دنیا کے اندر 50 لاکھ سے زائد اس کے حافظ موجود ہیں۔ دوسری کوئی کتاب، نہ کتاب محفوظ ہے نہ اس کا کوئی حافظ موجود ہے۔ یہ گفتگو کبھی چھوڑتی ہے ہندوستان کے اندر، ہم فلاں کتاب کو داخلے کورس سے کریں گے، میں نے کہا جلدی کرو، دیر مت کرو، لاؤ گھوڑا میدان سامنے لاؤ، معلوم پڑ جائے گا، ہم کو کہاں اعتراض ہے؟ آپ کی اکثریت ہے، جو چاہو بول لو، لیکن عقل کی ترازو میں جب کتاب کے سامنے کتاب رکھی جائے گی، یہ ہے قرآن مقدس اور یہ ہے تمہاری مذہبی کتاب۔ قرآن مقدس کس پہ اترا؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کون تھے؟ کب پیدا ہوئے؟ ان کا خاندان دنیا کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ پیدائش کب ہوئی؟ انتقال کب ہوا؟ زندگی کے شروع کے ایام میں کہاں رہے؟ بعد میں کہاں رہے؟ جنگیں کتنی کی؟ شادیاں کتنے کی؟ بچے کتنے ہوئے؟ جو پوچھنا ہے پوچھو، اور تم جس کتاب کو سامنے لا کے رکھو گے، ہم پوچھیں گے کس پہ اتری تو کیا بولے گا؟ ابو سے پوچھ کے آتا ہوں کس پہ اتری، کب اتری، کون تھے وہ؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ دو کتابیں میں نے کہا نا، توریت اور انجیل، ان کو چھوڑ کر باقی کتابوں کا نام و نشان دنیا کے اندر نہیں ہے، نہ ان کی امت ہے نہ کتاب ہے۔ اور ہمارے یہاں جو تماشے بازیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ایک وقت ہے گزر جائے گا، کچھ عطا پتہ کسی کا نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے سامنے اس قسم کی کوئی کتابیں ٹک جائیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن مقدس اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اسلام کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں۔ قرآن نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام طے کیا۔ اب یہاں سے ترتیب وار ان سارے فرقوں کی چھٹنی ہوگی۔ ایک طبقہ ہے جو حدیث کے معتبر ہونے کا انکار کرتا ہے، حجیت حدیث کا انکار کرتا ہے، جس کا نام ہے منکرین حدیث، کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل قرآن، پہلے ان سے نمٹ لیا جائے۔ قرآن نے پیغمبر کا مقام طے کیا۔ کیا طے کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جس طرح خدا کی نافرمانی معصیت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی معصیت ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ پیغمبر علیہ السلام خدا کے نمائندے ہیں، پیغمبر کی زبان سے الفاظ جو نکلتے ہیں ان کو خدا کی ترجمانی سمجھو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اتنے صاف الفاظ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ہمارے نمائندے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں اور بیان کریں۔ اب جو طبقہ پیغمبر علیہ السلام کو یہ مقام نہیں دیتا کہ آپ کی بات واجب الاطاعت ہے، ان سے پلٹ کر ہم پوچھیں کہ بھائی کیا تمام باتیں آپ کو قرآن میں مل جاتی ہیں؟ وہ اناپ شناپ دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں۔ قرآن نے 70 سے زیادہ مقامات پر کہا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ ٹھیک ہے، کیسے پڑھنا وہ بتلا دو، نماز کیسے پڑھنا بتلا دو۔ سر کا پسینہ پیر پہ آئے گا، نماز کیسے پڑھنا نہیں بتلا سکتے۔ کیوں؟ پریکٹیکلی خدا بتلانے آئے گا،
بندوں کی خدا سے ملاقات ہوگی؟ نہیں. کس سے ملاقات ہوگی؟ اللہ کے نمائندے سے. وہ نمائندے کون ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ پڑھ کر بتلا رہے صلو کما رأیتمونی اصلی. شادی بیاہ کے مسائل، موت مٹی کے مسائل، کاروبار کے مسائل، قرآن کے اندر اشارے ہیں، اشارے. مثلا قرآن نے کاروبار کے سلسلے میں ایک بنیادی بات کہی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. تجارت ہو دونوں کی رضامندی سے ہو. بس آگے تفصیلات. کن بنیادوں پر سود ہو جائے گا، کن بنیادوں پر حرمت ہو جائے گی، کیا شرطیں غلط ہیں، شرط لا یقتضیہ لغو نہیں ہونا چاہیے، غبن نہیں ہونا چاہیے، غرض نہیں ہونا چاہیے، فحش فاحش نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ تفصیلات انسانوں کو کون دے گا؟ یہ پیغمبر اسلام دیں گے. اور تم نے اگر پیغمبر علیہ السلام کو واجب اطاعت نہیں مانا تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکو گے. چونکہ مجھے اور بھی گفتگو کرنی ہے، اس ٹاپک کو سمیٹ رہا ہوں، ایک آدھ باتیں عرض کر کے. ایسے گستاخ مجھ کو ملے، میں نے ان سے کہا اپنی ہر بات قرآن سے آپ ثابت کر لو. کہنے لگے ہاں اچھی بات. اسلام میں اندر آنے کا انٹری گیٹ کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کا داخل دروازہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد. دکھاؤ قرآن میں کہیں پر ایک ساتھ انٹری گیٹ دکھاؤ. اندر آؤ گے کہاں سے؟ ناپاکی کی بنیاد ہے پیشاب اور پخانہ. ناپاکی کی بنیاد. پھر وہ گندگی گٹر میں بہہ رہی ہے، گٹر کا پانی روڈ پہ آ گیا، وہ پانی آپ کے اوپر آ گیا، پھر خفیفہ اور غلیظہ اور فلاں اور فلاں. لیکن ناپاکی کی بنیاد ہے پیشاب اور پخانہ. پیشاب اور پخانہ ناپاک ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. چل یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ہم اپنے پیغمبر کو دے رہے ہیں، وضاحت پیغمبر کریں گے، نمائندے پیغمبر ہیں. تو قرآن کی روشنی میں ان باتوں وضاحت کون کرے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کریں گے. اور اگر آپ نے پیغمبر علیہ السلام کو اس لائق نہیں سمجھا تو آپ بالکل یتیم ہیں، بے دست و پائے. پیغمبر علیہ السلام کی شریعت میں مکی دور میں، مدنی دور میں، اس بات کو بہت غور سے آپ سنیے گا. اب اگلی گفتگو جو ہو رہی ہے وہ آپ کے مالیگاؤں میں اس مخلوق سے آپ کا سابقہ ہے، غور سے سنیے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کے ہاں مختلف درجات ہیں، طبقات ہیں، مراحل ہیں. مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک بڑی موٹی موٹی آسان سی باتیں تھیں. رہنا کہاں، کھانا کہاں. اس وقت انسانیت ترقی نہیں کر پائی تھی، انسان پہاڑوں کے کھول میں رہتا تھا، پیڑوں کے تنوں کے اندر رہتا تھا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک نافرمان قوموں کو نہ ہلاک کیا گیا نہ ان کے خلاف جہاد ہے. نوح علیہ السلام سے نافرمان قوموں کی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جہاد نہیں ہے. کب تک؟ موسیٰ علیہ السلام تک. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے. تو پہلا مرحلہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک. دوسرا مرحلہ نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک. تیسرا مرحلہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک. اور چوتھا مرحلہ آپ کے بعد قیامت تک. بہت سی چیزیں پچھلے انبیاء کرام کے ہاں تبدیل کی گئی. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں سگے بہن بھائی میں نکاح کی اجازت تھی، اس لیے کرتے کیا اس کے علاوہ؟ لاتے کہاں سے؟ باہر سے. سگے بہن بھائی میں رشتے ہوتے تھے، تبھی تو حابیل قابیل جھگڑا ہوا تھا. بھائی جس بہن سے رشتہ حابیل کا ہونا تھا، قابیل کہتا میں کروں گا، وہ دونوں کی بہن تھی نا بھائی. پچھلے انبیاء کرام کے ہاں عبادت خانے میں ہوتی تھی، طہارت کے لیے پانی شرط تھا. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد کے بعد مال غنیمت کے استعمال کی اجازت نہیں تھی. ان تمام چیزوں میں تبدیلی کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصبت بالروم واحلت لی الغنائم. میرے لیے غنیمت حلال کی گئی. پچھلی امتوں میں جہاں جہاد تھا مال غنیمت کو ڈبو دو، جلا دو. زکوٰۃ کا مال جلا دو. زکوٰۃ کا مال تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ گنجائش وہاں نہیں تھی. احلت لی الغنائم.
جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا گیا. پوری زمین میں آپ بستی کے اندر ہیں، مسجد قریب ہے، آپ جا کر نماز پڑھ لیں. آپ سفر میں جا رہے ہیں، مسجد نہیں ہے، مصلی بچھاؤ اور پلیٹ فارم پہ ہیں، ایئرپورٹ میں ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پچھلی امتوں میں پاکی کا ذریعہ پانی تھا، امت محمدیہ میں پانی نہ ہو تو تیمم، اور پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو تو تیمم. کبھی ایسا ہوگا کہ پانی ہے ہی نہیں ہے تو تیمم، اور کہیں پانی تو ہے لیکن استعمال کے لائق نہیں، بیماری ہے تو تیمم. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ خصوصیتیں بتلائی جا رہی ہیں جس طریقے سے پچھلے انبیاء کرام کی تبدیلی ہوئی. شریعت محمدیہ میں بھی شروع دور میں اور بعد کے دور میں فرق ہے. مکۃ المکرمہ کا دور ہے، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد. 10 سال گزر گئے مکی دور کے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ جہاد ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ پردے کی فرضیت ہے، نہ سود کی حرمت ہے، نہ شراب کی حرمت ہے، کچھ نہیں. معراج کے سفر میں آپ کو نماز دی گئی، اور وہ بھی بالکل موٹی موٹی باتیں، نماز کے اندر چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، سلام دعا کرنا، سب درست تھا. آہستہ آہستہ اس کو روکا گیا. مکی دور میں مسلمانوں کا نکاح غیر مسلموں سے ہوتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے شوہر ابو العاص وہ بھی کافر. رقیہ ام کلثوم دونوں کے شوہر، عتبہ عتیبہ ابو لہب کے بیٹے وہ بھی کافر. چلتا رہا. مدینہ منورہ آنے کے بعد احکامات میں تھوڑی تبدیلی کی گئی، ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ، اور فتح مکہ کے بعد سخت فیصلے لیے گئے. سود کی حرمت فتح مکہ کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. وہ سود جس کی حرمت کا قرآن اعلان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نہیں مانو گے تو اللہ رسول کے خلاف جنگ کو تیار ہو جاؤ. وہ سود اب تک حرام نہیں تھا. مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی شراب حرام نہیں تھی. مکۃ المکرمہ میں شراب بن رہی ہے، بک رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں. بعض صحابہ نے آ کر سوال کیا آپ سے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. اسمہما اکبر من نفعہما، نقصان زیادہ ہے، روکا نہیں گیا. مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی شراب بن رہی ہے، بک رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں. اگلی آیت نازل ہوئی، کیا نماز کے اوقات سے متصل شراب پی کر مت آؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ابھی شراب حرام نہیں ہے. تیسرا مرحلہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، گندگی ہے چھوڑو اس کو. تب جا کر صحابہ نے شراب کے برتن پلٹے ہیں. پچھلے ایام میں جب تک سورہ بقرہ کی وہ آیتیں نہیں اتری، کون سی؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اس وقت تک مسلمان اور کفار میں نکاح ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کے نکاح کفار سے ہوئے، بعد میں ان کو منع کر دیا گیا. فتح مکہ کے بعد اور خاص طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں وہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی. کون سی نعمت؟ نبوت. نبوت اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے عظیم احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے رسول بھیجے. تو نبی کی آمد، نبی کی نبوت سراپا نعمت ہے. وہ نعمت جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئی. اب اس وقت جو چیز جس کنڈیشن میں وہ اس کی فائنل شکل ہے، پچھلی کسی بات کا حوالہ مت دو. الفاظ غور سے آپ سنیے گا، ابھی کم سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کے سمجھ میں آئے گا جب بات مکمل ہو جائے گی. تب پچھلی باتوں کا حوالہ مت دو، فائنل شکل جو ہے اس پر عمل ہوگا. پچھلے ایسا ہوا تھا، ہوا ہوگا، جب منسوخ ہو گیا اس پر عمل نہیں ہوگا. مثلا شراب کے حلال ہونے کی آیت قرآن کے اندر موجود ہے، میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے کہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہاں حرام ہے؟
نماز کے اوقات سے لگ کر شراب پی کر مت آؤ. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی نا کہ نماز میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے اوقات میں شراب پی کر مت آؤ. حرام کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا نکاح کفار سے ہوا تھا، آپ بھی کرتے بیٹھو گے؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں. پونا میں اعظم کیمپس میں ایک بچہ ہمارا بھونڈی کا پڑھتا تھا، ایک لوتی اولاد تھی ماں باپ کی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بچوں نے طے کر لیا آپس میں، آپ سے بتلایا، آپ نے کہا نہیں بیٹا ہماری برادری نہیں، برابر کے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، اپنے علاقے کے نہیں ہیں، گھر بچیاں ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے. وہاں مسئلہ کچھ اور تھا. مسئلہ کیا تھا؟ لڑکی ہندو لڑکا مسلمان، ایک لوتی اولاد. ماں باپ نے کہا بیٹا سماج میں ناک کٹ جائے گی، کیا کر رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. بچہ ماننے کو تیار نہیں، چونکہ ڈاکٹر ہے نا بھائی، کما لے گا. نہیں میں کروں گا. تم لوگ اس کو نکال دو، گھر چلے گا. اس کا بوڑھا باپ میرے پاس آ کے رویا، مولوی صاحب ایک ہی بیٹا ہے، کہاں نکال دیں اس کو، اور غیر مسلم سے شادی کر رہا ہے، کیسے چلے گا مولانا. میں نے بلوایا بچے کو، بیٹھالا مدرسہ سراج العلوم میں، یہاں وہاں کی باتیں ہوتی رہیں. اس بات پر آیا تو سننے کو تیار نہیں. نہ مولوی صاحب اس بارے میں بات مت کیجیے، میں طے کر چکا ہوں. بہت سمجھایا. میں نے آخر میں کہا بیٹا پل پل حرام کاری ہوگی. کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں حرام کاری ہوگی؟ اب میری لائٹ جلی. اچھا یہ انٹرنیٹ سے دین سیکھ کر آیا ہے، کیوں حرام کاری ہوگی؟ میں نے کہا بھائی تم مسلمان، وہ غیر مسلم، نکاح کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح کیسے ہوا ابو لہب سے؟ حدیث میں تو ہے. حدیث میں تو ہے. آئی بات سمجھ میں؟ میں نے کہا بیٹا وہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب تک یہ آیتیں نہیں اتری تھی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ. ان آیتوں کو اترنے کے بعد وہ منسوخ ہو گیا. بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس گاڑی کو دوڑانے کا ایک سیٹر تو ہے، بریک پتہ نہیں پیر کہاں رکھنا، کھل دوڑ. حدیث میں ہے، اسی بخاری کے اندر سن لیجئے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، بخاری میں ہے، حدیث میں ہے. کرو کھڑے ہو پیشاب. ایک صاحب بیان کر رہے تھے تو ان کی امت نے پوچھا حضرت یہ خالی مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ بخاری میں نا بھائی، اسی بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نمازی امامہ آپ کے کندھے پر ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں اس کو بٹھا دیتے ہیں، پھر کندھے پہ لے لیتے ہیں. آپ بھی کرو گے؟ یہ تو موقع کم ہے، ورنہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک چیز منسوخ ہو گئی، جو منسوخ ہو گئی اس پر عمل نہیں ہوگا. جو حصہ منسوخ ہو گیا اس کو حدیث تو کہیں گے، سنت نہیں کہیں گے. سنت کون کہلائے گا؟ جو جاری حصہ ہے. اس فرق کی نزاکت کو سمجھیے. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ جو شروع میں درست تھا بعد میں منع کر دیا گیا. جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ، حضرت سودا مکے میں بغیر پردے کے نکلتی تھی، ازواج مطہرات مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی بغیر پردے کے نکلتی تھی. جب قرآن نے آیت نازل کی ہے کہ مومن مردوں سے کہو نگاہ نیچے رکھیں، مومن عورتوں سے کہو نگاہ نیچے رکھیں، کپڑا اوڑھ کے نکلے، چادر اوڑھ کے نکلے، تب پردے کے احکامات اترے ہیں. اس کے بعد تفصیلات آئی ہیں. جب تک شراب حرام نہیں تھی صحابہ بناتے تھے، بیچتے تھے، پیتے تھے. جب تک سود حرام نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا سودی بڑا کاروبار تھا. جس وقت سود کی حرمت کی آیتیں اتری ہیں حضرت عباس کا لاکھوں لاکھ روپیہ سود میں بٹا ہوا تھا. لیکن آج سے نہیں تو نہیں. یہ کیا ہوا؟ پچھلا حصہ خداوند قدوس نے اس کو چینج کر دیا. کہیں قرآن میں ایسا ہوا ہے اور کہیں حدیث میں ایسا ہوا ہے. اگلی بات سن لیجئے. یہ چینجنگ جو ہوتی ہے کہیں تو ایک دم اوپن دکھتی ہے کہ ہاں یہ چینجنگ ہو رہی ہے، اور کہیں اوپن نہیں دکھتی، قرائن سے تلاش کیا جاتا ہے. جیسے مرڈر میں گواہ کبھی کلیئر معلوم ہے فلاں فلاں گواہ ہیں، کبھی ایسا ہوتا کوئی گواہ نہیں ہے. 2 لڑکے ایک کمرے میں رہتے ہیں، اس نے اس کو مار کے پھینک دیا، گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن مقدمہ چلتا ہے اور پھانسی ہوتی ہے. حضرت کیوں؟ جہاں گواہ نہ ہو وہاں شواہد لگتے ہیں، وہاں قرائن لگتے ہیں، وہاں بلڈ چیک ہوئے گا، کپڑے کے اوپر خون کے دھبے چیک ہوں گے، تمہارے قدم کے نشان چیک ہوں گے، موبائل چیک ہوگا، کہاں چائے پینے گئے تھے، آخری بات اس کی کس سے ہوئی ہے، یہ تو کریں گے آپ.
تو شریعت میں کہیں تو کلیئر ہے کہ اس نے اس کو منسوخ کر دیا، وہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ میں دونوں کی آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں۔ قرآن نے جہاد کی ترغیب دی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، اور اس کے بعد کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حرض من القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ یہ ہے آیت پڑھ رہا ہوں استدلال کے لیے، اگر تم میں سے 20 حوصلے مند جمنے والے ہوں گے 200 کو پچھاڑ دیں گے۔ 20 کا تقابل 200 کتنا ہوا؟ 20 دہم 200، یہ پہلا حکم تھا۔ اگر دشمن 10 پٹ ہو تب بھی جنگ کرو، یہ پہلا حکم ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اگلا حکم آتا ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200۔ اللہ نے تم پر رحم کیا، اتنا بڑا بوجھ تمہارے لیے آسان نہیں تھا۔ اگلا حکم یہ ہے کہ اگر دشمن دگنا ہو تو جنگ کرو، دگنا سے زیادہ ہو تو پھر دیگر پہلوؤں پر غور کرو۔ کلیئر دونوں آیتیں بتلا رہی، پہلے حکم یہ پھر یہ۔ تحویل قبلہ دوسرا پارہ پڑھیے، کلیئر آیتیں بتلا رہی، پہلے قبلہ ادھر تھا اب قبلہ ادھر ہے، یہ نسخ کی کلیئر مثال ہے۔ روزے میں رمضان میں رات میں بیوی سے صحبت بھی منع تھی اور سونے کے بعد اٹھ کر کھانا بھی منع تھا، دونوں میں تبدیلی کی گئی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باکروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ رات میں صحبت کر سکتے ہو، وکلوا واشربوا، کھا پی سکتے ہو، کب تک؟ سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ پہلے حکم نہیں تھا بھائی، یہ قرآن پاک کے اندر صریح نسخ کی مثالیں ہیں۔ حدیث میں آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا، پھر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ جاؤ، اب جاؤ، میں نے منع کیا تھا، کنت نہیتکم، میں نے منع کیا تھا، اب کہہ رہا ہوں جاؤ، یہ اگلا حکم ہے۔ پہلے والا حکم منسوخ ہو جائے گا، اگلے پر عمل ہوگا۔ تو پیغمبر کا پہلا کون اور اگلا کون، یہ کون بتلائے گا؟ کہیں کہیں تو کلیئر مل جائے گا نسخ، اور جہاں کلیئر نہ ہو وہ کون بتلائے گا میرے بھائیوں؟ وہ صحابہ بتلائیں گے، وہ پیغمبر کی بیویاں بتلائیں گی۔ اسی لیے جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ پیغمبر راہ نجات کون سا ہے، 72 فرقے بنی اسرائیل میں ہوئے، 73 امت محمدیہ میں ہوں گے، جنت میں کون جائے گا، حق پر کون ہوگا؟ جواب کیا ملا؟ ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ۔ پیغمبر کا انکار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور پیغمبر کے صحابہ کی عظمت اور پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے ترجمان اس کا انکار کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ جو حصہ منسوخ ہو گیا ریکارڈ میں رہے گا وہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض نادانوں نے مجھ سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہیں گے ایسا کیسے بولتے منسوخ ہو گیا، اگر حدیث منسوخ بخاری میں کیوں ہے، پھر امام بخاری نے کیوں لیا اس کو؟ اپنی عقل کا علاج کرو، ایک نٹ تمہارا ڈھیلا ہے، یہاں بعد میں آنا، پہلے قرآن میں آؤ، قرآن سے وہ آیتیں نکالو جو منسوخ ہے۔ ارے شراب کی حلت کی آیتیں قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ کرو، اور انہی آیتوں کو تلاوت کر کے اگر آپ نے مغرب میں پڑھا 3 آیتوں کو تو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، ان آیتوں کو پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی نہیں ملیں گی؟ پورا قرآن پڑھو، منسوخ آیتوں کو چھوڑ دو، قرآن مکمل ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اگر یہی کرنا ہے تو وہاں کرو۔ جو حصہ منسوخ ہوا اللہ کی مرضی، ختم ہی کر دیا۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها، کبھی ہم بدل لاتے ہیں یا بلا دیتے ہیں۔ آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے سورۃ طلاق اور لمبی تھی، فلاں سورت لمبی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا، اور کچھ حصہ ایسا ہے جو منسوخ ہونے کے باوجود قرآن کے اندر ہی موجود ہے، حدیث کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ طے کیسے ہوگا؟ یہ طے ہوگا خلفائے راشدین کے فیصلوں سے، یہ طے ہوگا پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے مشوروں سے، یہ طے ہوگا صحابہ کے اجماعی فیصلوں سے۔ اسی لیے امت محمدیہ میں جو طبقہ راہ نجات پر ہے اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ اہل السنہ والجماعہ۔
پیغمبر کی حدیثوں کا وہ حصہ جو اگلا حصہ ہے رائج سنت، اہل الحدیث نہیں. جس طبقے نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، اس کا مطلب آپ تو منسوخ پر عمل کریں گے، ووٹ پھنسے گی نہیں پھنسے گی. اہل السنہ والجماعہ پیغمبر کا زندگی کا اگلا حصہ قیامت تک باقی رہنے والا، جس کو کوئی منسوخ کرنے والا نہیں ہے. اور یہ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ صحابہ سے معلوم ہوگا. تو پیغمبر کے صحابہ بھی ہمارے لیے نمونہ اور حجت ہیں. یہ میں نے آپ کو اصولی بات بتلائی. اب آگے آئیے. پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے صحابہ نے دین کو اپنے سینوں میں امانت بنا کے رکھا، قرآن پاک کو محفوظ کیا. الحمدللہ قرآن پاک کے دسیوں ہزار حفاظ اس وقت تھے، آج تو کروڑوں کے اوپر. پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو صحابہ نے سینوں سے لگا کے رکھا. ایک ایک حدیث کی تلاش میں کئی سو میل سفر کر کے وہ گئے، زندگیاں کھپائیں. اب پیغمبر علیہ السلام کے بعد تقریباً 200 سال تک حدیثیں زبانی نقل ہوتی تھی. کچھ لوگوں نے لکھ رکھا تھا لیکن تبادلہ ہوتا تھا، اس نے اس کو سنایا، اس نے اس کو سنایا. اس قسم کی کتابوں کی شکل کب وجود میں آئی؟ جب سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا. انہوں نے باقاعدہ علماء کی ٹیم بٹھا لی کہ تمام حدیثوں کو کتابی شکل میں جمع کر دو. اس بیچ میں کہیں پر 3 واسطے، کہیں پر 4 واسطے، کہیں پر 5 واسطے اور 8-10 واسطے ہوں گے. ان واسطوں میں جو افراد ہیں ان کو راوی کہتے ہیں، الفاظ حدیث کو متن کہتے ہیں، اور اس عمل کے نظام کو سند کہتے ہیں. یہ واسطے کہیں پر زیادہ، کہیں پر کم، کہیں طاقتور، کہیں کمزور. اس بنیاد پر حدیث کی الگ الگ قسمیں ہوئی. جب مسئلہ آئے گا حلال و حرام کا، فرائض و واجبات کا، عقائد کا، تو انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے گا. اور جب مسئلہ آئے گا ترغیب کا، رغبت دلانے کا، ابھارنے کا، عام زندگی کے معمول کا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یہ دعا وہ دعا وہ دعا، جس کو پڑھنے پر ثواب اور نہ پڑھنے پر کوئی مواخذہ نہیں، تو اتنی باریکی سے چھان بین نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں علمی باریکیاں ہیں، لمبا وقت درکار ہے. ایک آدھ مثال دے کے آگے بڑھوں گا. آپ نے مجھ سے جھگڑا کیا، دھکم دھکی ہو گئی، جا کے آپ نے پولیس چوکی میں کہا مجھے گالی دیا ہے، دھکا دیا ہے، کیس لکھ دیا، کھڑا کریں گے، ضمانت ہو گئی، کیس چلے گا، کوئی ثبوت نہیں، صاحب غلط بولتا ہے، چلو 2 آدمی گواہ مل گئے پیشہ ور، 100 روپیہ اس کو ڈن کر دو، 500 ڈن کر دو، 1 ہفتے کی جیل کر دو، بس کوئی باریکی نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں نے آپ کو مارا، ناک کی ہڈی آپ کی ٹوٹ گئی، اب اس پر 7 سال کی سزا ہونے والی ہے. اب ذرا گواہ مضبوط تلاش ہوں گے. مرڈر کر دیا گیا ہے، اب اس کو عمر قید ہونے والی ہے، پھانسی ہونے والی ہے، گواہ اور مضبوط لگیں گے. اگلا مرحلہ کیسا ہے اس کا فرق نیچے پڑتا ہے. شریعت کا جو حصہ فرائض و واجبات والا ہے، حلال و حرام والا ہے، عقائد والا ہے، وہاں کوئی کمزور کچی بات نہیں قبول کی جائے گی. اور جہاں ترغیب کی بات ہے وہاں یہ باریکی نہیں دیکھی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سارے محدثین نے لکھا ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے. کتنے بڑے احمق ہیں وہ جو حضرت شیخ کے فضائل اعمال پہ یہ اعتراض کرتے ہیں اس میں حدیث ضعیف ہے. ارے فضائل اعمال میں اور کیا ہوئے گا؟ وہ تو امت کو ترغیب کی حضرت نے لکھی ہے. کیا اس کے اندر فرائض و واجبات ہے، اس کے اندر عقائد ہے، اس میں حلال و حرام ہے. جہاں گفتگو حلال و حرام پر ہوگی وہاں وہ بحث کرنا. مثال دوں میں آپ کو. میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، بات چل رہی تھی قول و فعل کے تضاد پر. کہنا کچھ کرنا کچھ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے اس سے بچتے تھے. تو میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر گئی ایک بزرگ کے پاس، حضرت میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو آپ منع کر دیں. انہوں نے کہا پرسوں لے کر آنا. پرسوں لے کر گئی تو بزرگ نے کہا بیٹا گڑ کھانا بند کر دو، گڑ نقصان کرتا ہے. بچے نے چھوڑ دیا. تو عورت نے کہا چچا میاں یہی بات پرسوں کہہ دیے ہو تو. اب میں چل کے آئی 2 میل سے. تو فرمایا چونکہ میں بھی گڑ کھاتا تھا، اب میں نے گڑ کھانا چھوڑا تو نصیحت کی. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کو پیٹ پیلا ہونے لگا. کہنے لگے اس واقعے کی استنادی حیثیت سن رہے ہیں، اس واقعے کی استنادی حیثیت. میں نے کہا آپ عالم ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں فارغ ہوں فلاں ادارے سے، ادارے کا نام نہیں لوں گا. میں نے کہا استنادی حیثیت کہاں لگتی ہے پتہ ہے آپ کو؟
9 سالہ کورس سے پڑھایا آپ نے، استناد لگتا کہاں ہے؟ تب چپ بھائی، وہ کہے گا آپ سنیں گے، آپ بھی اس کو ایک خوراک دیجئے تاکہ تھوڑا پیٹ کا پیرا کم ہو۔ میں نے پوچھا استناد درکار کہاں ہوتا ہے؟ تب چپ۔ میں نے کہا سنو، تم نے چھیڑا تو وہ مسئلہ اصلاً قرآن و سنت سے پہلے سے ثابت ہے۔ نفس مسئلہ اگر ثابت ہے تو کمزور بات سے بھی استدلال ہو جائے گا۔ اس واقعے سے اگر ہم استدلال کر رہے ہوتے تو الگ بات تھی۔ ہمارا استدلال قول و فعل کی تضاد کی مذمت پر اس واقعے سے نہیں ہے، وہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، قرآن کہہ رہا ہے۔ لما تقولون ما تفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو قول و فعل کا تضاد، اس کی مذمت قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس مذمت کے لیے یہ واقعہ بنیاد نہیں ہے۔ جب یہ واقعہ بنیاد نہیں ہے تو استناد کا مطالبہ غلط ہے۔ میں نے کہا اگر نقل کر کے پاس ہو گئے ہو، جا کر دوبارہ امتحان دے کر 1 نمبر سے پاس ہو جاؤ، استناد کہاں لگے گا؟ ہر تیسرا آدمی آپ کو حیران کر رہا ہے۔ سب سے پہلے طے یہ کرو کہ بھائی پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا جو حصہ منسوخ ہو گیا ہے اس کو ماننا ہے، یا جو بات کا حصہ ہے اس کو ماننا ہے؟ جو بات کا حصہ ہے اس کو ماننا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور آپ کیا ہو؟ آپ اہل سنت ہو نہیں، آپ تو پہلے سے آؤٹ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے صحابہ کو آپ نے مانا نہیں تو آپ پہلے آؤٹ ہو گئے۔ جتنے باطل فرقے ہیں ترتیب وار سب کٹ 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 گریں گے، بشرط کہ آپ بنیادوں کو صحیح سمجھ سکو۔ طلبہ کی تھوڑی سی دل بستگی کے لیے ایک آدھ باتیں اور عرض کر دوں، پھر کتاب پہ آ جاؤں۔ ہم دلائل 4 مانتے ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دلائل 2 ہی ہوں گے، قرآن اور حدیث۔ اچھی بات۔ قرآن میں کتنا مانو گے بھائی؟ تو قرآن تو من جانب اللہ محفوظ ہے، وہاں راوی کا مسئلہ نہیں، قطعی الثبوت ہے، اس میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ حدیث میں کتنا مانو گے؟ معتبر حصہ۔ کہاں ہے وہ؟ معتبر کتابوں میں۔ ان کتابوں کا نام بتلاؤ، جس کتاب کا نام بتلایا اس کتاب کے معتبر ہونے کا پروف قرآن حدیث سے کر دے بھائی۔ دلی سمجھے آپ؟ بخاری معتبر ہے، کرو پروف قرآن حدیث سے، دکھاؤ قرآن کی کوئی آیت، دکھاؤ کوئی حدیث کی میرے بعد ایک بندہ پیدا ہوگا وہ کتاب لکھے گا، اس کی بات ماننا، دکھاؤ۔ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، تو پھر معتبر ہی کیسے؟ بولے پوری امت معتبر مانتی ہے، جس کو پوری امت معتبر مانے اس کو قرآن کہیں گے، حدیث کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو کہیں گے اجماع امت۔ تو کتنے ہو گئے؟ 3۔ اب بڑھ رہا نا آہستہ آہستہ آگے۔ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ابھی کہاں کھڑا ہوا کر کے 3۔ اچھی بات ہے۔ دین میں قیامت تک آنے والے مسائل جو ہیں، کیا تمام مسائل کی صراحت ہے؟ نہیں ہے۔ اجتہاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ جب مجتہد اجتہاد کرے گا تو اجتہاد کی شرط ہے وہ مسئلہ صراحت کے ساتھ نہ پہلے قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اس پر اجماع منعقد ہوا ہو۔ تو مجتہد جب تحقیق پیش کرے گا اس کا نام کیا ہوگا؟ قرآن نہیں، حدیث نہیں، اجماع امت نہیں، کیا نام ہوگا؟ قیاس۔ اب بتلا کہاں کھڑا ہے؟ برسات سے بھاگے، اب کھڑے کہاں ہوا کر کے؟ پرنالے کے نیچے۔ ہم کہتے ہیں دلائل 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ آپ کہتے ہو دلائل 2 ہی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ٹھیک ہے، تو چل پھر آگے میدان میں آ جا۔ پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ابھی میرے جگہ بیان ہوا تھا، میں نے کہا کہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں، جن لوگوں کو فقہ سے بیر ہے، فقہ قبول نہیں ہے، نیت باندھو، باندھ لیا، جہاں باندھنا ہے وہاں باندھ، سر سے پیر تک۔ اس کو کیا کہتے ہو؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، طے کرو۔ اگلا عمل کرو۔ سورہ فاتحہ پڑھا، نہیں پڑھا تو کیا ہوگا؟ 2 بار پڑھا تو کیا ہوگا؟ 3 آیتیں پڑھ کے بھول گیا تو کیا ہوگا؟ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع چکر چلا گیا، وہ نہیں پڑھتی تو کیا ہوگا؟ حیثیت طے کرو اور دکھاؤ قرآن حدیث کے اندر۔ 2 رکعت نفل نماز اپنے مسائل کے ساتھ قرآن حدیث سے آپ دکھا دو، میں زندگی میں آپ کی غلامی کروں گا۔ آپ کو فقہا کی چوکھٹ پہ آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے نچوڑ کا نام فقہ ہے، اور قرآن و حدیث کا نچوڑ خلفائے راشدین سے شروع ہوا ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ، محدثین، مفسرین۔ اب سنیے،
امام بخاری کو بہت سی وجوہات سے بڑا امتیاز حاصل ہے. اس امتیاز کی وجہ ان کا تقوی، طہارت، قربانیاں، حق پسندی، حق پرستی، احتیاط، ساری باتیں. امام بخاری کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واسطہ ہے، بیچ میں کئی واسطوں کے بعد ہے جو ثلاثیات بخاری کہلاتی ہے، وہ 22 ہیں. یہاں 3 واسطے، ورنہ عام طور پر 4 اور 5 واسطے ہیں. ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ محدثین میں ذرا سا یہ اوپر حصے میں ہے، یا واسطے کم ہیں اور لوگوں میں واسطے زیادہ ہیں. تو جن کے ہاں واسطے اور کم ہوں گے وہ ان سے اوپر نہیں ہوں گے. ارے امام بخاری نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں. امام بخاری کے اساتذہ جو ہیں وہ ابو حنیفہ کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. آپ بخاری میں جگہ جگہ پڑھیں گے امام بخاری اپنی کسی بات کو مدلل کرتے ہیں تو کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے ایسا ہی کیا، مکی بن ابراہیم نے ایسا ہی کیا، علی ابن مدینی نے ایسا ہی کیا، فلانے نے ایسا ہی کیا، احمد بن حنبل نے ایسا کیا. احمد بن حنبل کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. احمد بن حنبل کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام محمد امام یوسف کے شاگرد ہیں. عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ بخاری کے استاد ہیں، ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. ان میں اور پیغمبر میں ایک ہی واسطہ ہے، صحابی کا. اور محدثین کے ہاں سند کے عالی ہونے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. جتنے واسطے کم ہوں گے اتنا خلط ملط کم ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کے ہاں ایک واسطہ ہے، کہیں 2 بھی ہوں گے. امام مالک کے ہاں 2 واسطے ہیں، اور امام بخاری کے ہاں کم از کم 3 ہیں، ورنہ 4 اور 5 ہیں. امام ابو حنیفہ نے اپنے زمانے میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جن مسائل پر گفتگو کی اور وہ مسائل کتابوں کے اندر درج ہو گئے. یہ بہت نازک علمی گتھی ہے. علماء کرام بھی توجہ سے سنیں اس کو. جو حدیثیں آپ پڑھ لیں، جب امام بخاری نے ان حدیثوں کو کتاب کے اندر درج کر دیا تو اب اوپر تو بحث ہوگی، نیچے بحث نہیں ہوگی. جب حدیثیں کتابوں کے اندر درج ہو گئیں تو اب نیچے گفتگو نہیں ہوگی. کچھ کہنا ہے؟ تاخیر تو نہیں ہو رہی ہے؟ بات چلنے دے بھائی. جی ہاں، جب حدیثیں کتابوں کے اندر درج ہو گئیں تو نیچے گفتگو نہیں، اوپر گفتگو ہوگی. جس نے جب درج کیا تو امام بخاری نے کتاب کے اندر درج کیا تو اس کے نیچے راویوں بحث نہیں ہوگی، وہیں پر ختم ہو جائے گی، اوپر بحث ہوگی. امام ابو حنیفہ کے سامنے جو حدیث آئی وہ معتبر ذرائع سے ان تک پہنچی، انہوں نے اس کی بنیاد پر مسئلہ مستنبط کیا، کتابوں میں درج ہو گیا. اس کے نیچے راوی کمزور ہو گئے اور اس کے نیچے وہ روایت بخاری کو کمزور ملی تو ہم کیا کریں؟ جواب سمجھے؟ ایک بات. دوسری بات سن لیجئے. خط ہوتا ہے بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ. تو میں نے پوچھا ایک سے، بھائی بخاری معتبر ہے؟ ہاں معتبر ہے. کیوں معتبر ہے؟ تو بتلا دے بھائی. اعتبار کے معیار پر اتری تو معتبر ہے. جواب سمجھے آپ؟ یہ کتابیں کیوں معتبر ہیں؟ محدثین کے یہاں اعتبار کا معیار ہے، اس معیار پر اتری تو معتبر ہے، اور یہ معیار باہر پایا جائے تو. ایک اور مثال دوں آپ کو آسان کرنے کے لیے، میرا پانی پلائیے. جب میں عربی چہارم میں پڑھ رہا تھا تو سوم میں قافیہ پڑھتے ہیں. ہمارے بعض دوست لوگ قافیہ کی تعریف کر رہے تھے. بڑی عمدہ کتاب ہے نحو کی، ٹھیک ہے. اس کتاب کو پڑھے بغیر نو آ سکتی ہی نہیں ہے. میں نے کہا آ سکتی ہے. نہیں آ سکتی، آ سکتی ہے. ادھر 40 سے ادھر میں اکیلا ہوں. میں نے کہا میں پروف کروں گا. بولے پروف کو تم کو ہم 1 کلو مٹھائی دیں گے اچھی والی، میں پروف کر دوں گا. اب وہ سب سوچ رہے کہاں سے کم دلیل لائے گا یہ. میں نے کہا قافیہ پڑھے بغیر آدمی نو کا امام بن سکتا ہے؟ ابھی نہیں. میں نے کہا قافیہ پڑھے بغیر علامہ ابن حاجب بن سکتا ہے؟ اب لائٹ جلی. اوہ، جس شخص نے قافیہ لکھی اس نے قافیہ پڑھی تھی؟ اب بولو، ارے بولو نا بھائی. اصل تو معیار ہوا نا بھائی. تو بخاری کیوں معتبر ہے؟ اعتبار کے معیار پر اتری. وہ معیار باہر پایا جائے تو اصل معیار ہے. وہی معیار امام حنیفہ کو کہیں اور ملا، امام شافعی کو کہیں اور ملا، فلاں کو کہیں اور ملا، اور اس میں نہیں ہے. گستاخ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ابو حنیفہ اصلاح کر رہے ہوتے نا تو امام بخاری نے کچھ تو ان سے لیا ہوتا.
آپ کو سن کر تعجب ہوگا، پوری کتاب میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی سے کوئی روایت نہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر دوسری کسی کتاب میں امام بخاری سے روایت نہ ہو تو کیا بخاری کا مقام کم ہو جائے گا؟ اگلی بات سنیے، روایتوں کا کم اور زیادہ ہونا اس کو لوگوں نے معیار بنا رکھا ہے۔ سب سے پہلے صحابی ہے ابوبکر صدیق، اور بالاتفاق پوری امت میں سب سے افضل ہے، خلیفہ راشد ہیں ابوبکر صدیق کو آپ تلاش کرو کتابوں کے اندر 10-20 روایتیں مشکل سے ملیں گی۔ عمر ابن خطاب سے آپ تلاش کرو 10-20 روایتیں مشکل سے ملیں گی، اور عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے اتنی ملیں گی۔ یہ کیا ہوا؟ جبکہ عمر ابن خطاب کا مقام یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مراد رسول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، بیٹا خلیفہ راشد نہیں ہے، لیکن عمر ابن خطاب سے روایتیں کم مل رہی ہیں اور بیٹے سے روایتیں زیادہ مل رہی ہیں۔ سب سے زیادہ روایتیں کس سے ملتی ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو روایت ابھی آپ پڑھیں گے آخری روایت انہی سے ہے۔ وہ اسلام میں کب داخل ہوئے ہیں؟ یہ غزوہ خیبر کے بعد۔ غزوہ خیبر کب ہوا ہے؟ سن 6 میں، یاد رکھیے گا۔ غزوہ خندق کے بعد غزوہ خیبر ہے، تو غزوہ خیبر کے بعد داخل ہوئے ابو ہریرہ۔ کتنا وقت پایا اللہ کے نبی کی زندگی کا؟ 4 سے 3.5 سال۔ 3.5 سے 4 سال ملا ہے ان کو، اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی یہ شروع سے زیادہ روایتیں ان سے کیوں ہیں؟ اشتغال ہے، یہ اس کام میں لگے، وہ اس کام میں لگے، وہ اس کام میں لگے، وہ حکومت کا نظام دیکھتے رہے، یہ بیٹھ کے پڑھاتے رہے۔ ایک شخص آپ کے مالیگاؤں میں بہت قابل ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، نہیں پڑھاتا کسی مدرسے میں، تو کیا جاہل کہلائے گا؟ اور ایک بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو کسی بڑے سے بڑے آدمی کا علمی مقام یوں طے نہیں ہوگا کہ فلاں کتاب میں ان کی روایتیں نہیں، فلاں کتاب میں ان کی روایتیں نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی خدمات انجام دیے، علمی کارنامے انجام دیے، مجتہد مطلق ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں بخاری اور مسلم، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے الفاظ کی خدمت کی ہے، اور انہوں نے قرآن و حدیث کو نچوڑ کر امت کو پکا پکایا کھانا دیا ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اس کتاب کو امام بخاری نے شروع کیا انما الاعمال بالنیات سے، اور ختم کیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن سے۔ کسی بھی عمل کے شروع میں نیت خالص ہونی چاہیے، اور زندگی مطابق شریعت ہوگی تو مرنے کے بعد ترازو میں وزندار اعمال جائیں گے۔ اگر وزندار اعمال چاہتے ہو تو نیت کو خالص کرو۔ یہ ہے پہلی اور آخری روایت میں مناسبت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں ایک فرقہ تھا معتزلہ کا، وہ تماشے کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ صاحب آپ لوگ کہتے ہو اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کسی ذات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یعنی ذات ہوگی اس کا عمل ہوگا، تو ذات تو ہوگی جوہر، عمل ہوگا اس کا وصف یعنی عرض، اور اعراض کا وزن کیسے ہوگا؟ اس کا پہلا بنیادی جواب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے روز قیامت بندوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند قدوس کہہ رہے ہیں۔ کون کرے گا وزن؟ اللہ کریں گے۔ تو کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ یہ تمہارے عقلی گھوڑے جوہر اور عرض بالذات اور بالغیر یہ دنیا میں چلانا، آخرت کے اوپر اس کو قیاس مت کرو۔ آخرت کا جو نظام ہوگا وہ عالم آخرت کا ہوگا۔ عالم 4 ہیں، عالم بالا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، اور چاروں عالموں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں جہاں پر جمع ہیں وہ عالم بالا ہے، یہ عالم دنیا ہے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد میدان محشر میں جمع ہونے سے پہلے وہ عالم برزخ ہے، اور میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد اگلی پوری زندگی عالم آخرت ہے۔ تو بعض نادان عالم برزخ کے واقعات سے استدلال کر کے حضرت شیخ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب وہ برزخ کی زندگی میں فلاں نے فلاں کے پیٹ میں ہاتھ کیسے لگا دیا، فلاں نے فلاں کے چہرے پر نگاہ ڈال کیوں دی۔ عالم برزخ کے احکامات الگ ہیں، عالم دنیا کے احکامات الگ ہیں۔ یہ وزن ہوگا اعمال کا، یہ عالم آخرت میں ہوگا۔ جس طریقے سے جنت جہنم نہ دیکھی نہ سمجھ میں آتی ہے، کہاں ہے؟ پتہ ہے کہاں ہے؟ نہیں۔
جنت اتنی بڑی ہوگی کہ غریب جنتی کو دنیا سے بڑا رقبہ ملے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہم نے یقین کیا، بس کیسے ہوگا ہماری بدھی میں سمائے نہ سمائے ہم کو نہیں معلوم۔ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دماغ نے سوچی، لیکن ہوں گی۔ جس طریقے سے معراج کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا تو بندے لگے ناپنے، ایک ہی رات میں مکے سے چلے گئے فلسطین، کیسے گئے کیسے آئے، اونٹ سے گئے ہوں گے، گھوڑے سے گئے ہوں گے، پیدل گئے ہوں گے، کیسے جائیں گے کیسے آئیں گے؟ خداوند قدوس نے کہا احمقو، جانے والے کو مت دیکھو بلانے والے کو دیکھو، ختم بات، جواب ہو گیا۔ اسی لیے معراج کا ذکر کرنے پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان، گندگیاں ذہن سے نکال دو۔ اللہ بے عیب ہے، محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے، اس کے بارے میں ایسی کوئی بات مت سوچو جو اپنے بارے میں سوچتے ہو۔ سبحان، اس کو منزہ کرو پائے، پھر پڑھو الذی اسریٰ بعبدہ۔ ایسے ہی اعمال کا وزن ہوگا، کون کرے گا؟ اللہ کریں گے۔ اب کوئی جھگڑا؟ امام بخاری نے عنوان قائم کیا باب قول اللہ عز وجل نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن انصاف پر ترازو قائم کریں گے اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول تولے جائیں گے۔ مجاہد نے کہا قسطاس الموازین القسط ہے نا، قسطاس اس کے معنی عدل کے آتے ہیں رومی زبان میں، اور دوسری توجہ یہ ہے کہ القسط اگر اس کو آپ افعال کے مصدر کا حاصل مصدر مانے، اقسط یقسط اقساط، اس سے آئے گا قسط، تو افعال کے مصدر کا حاصل مصدر ہوا یہ، تو کیا معنی ہوں گے؟ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، مقسط کا افعال کا مصدر کیا ہونا چاہیے؟ اقساط، افعال ہوگا نا بھائی، اور یہ ہے کیا؟ قسط، اس مصدر کا حاصل مصدر ہے۔ کیا معنی ہوں گے؟ عادل کے ہوں گے۔ اس کو آپ مجرد سے لائیں، قسطا یقسط سے قاسط لائیں گے تو قاسط کے معنی جائر کے ہوں گے۔ انہوں نے ایک لفظ کی وضاحت کر دی، قسط کے معنی یہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں انصاف کے معنی میں آتا ہے۔ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ یہاں بات ختم ہو گئی۔ اب آئیے اس روایت پر۔ حدثنا احمد بن اشکاف قال حدثنا محمد ابن فضیل عن عمارہ ابن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عنوان کیا قائم کیا ہے؟ انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ استدلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں میزان میں بہت وزندار ہیں۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کے اندر ان دو کلموں کا وزن بتلایا گیا۔ اس کا مطلب ان کلموں کے پڑھنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے، جو اجر ہوتا ہے، اس کا وزن ہوگا۔ تو انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ جس طریقے سے بعض گستاخوں نے کہا تھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہزاروں سال پہلے مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈیاں بھوسا ہو کر گل گئی، لاش ختم ہو گئی، کیسے ہوگا؟ اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمخلوق لا مبعوثون خلقا جدیدا قل کونوا حجارة او حدیدا، کم وقتو تم چاہو جو بن جاؤ، اللہ قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ سورہ یاسین میں خداوند قدوس نے کہا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، بندہ کہتا ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کون اٹھائے گا؟ اللہ نے کہا سنو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اللہ کا اختیار ہے۔ تو اعمال کا وزن روز قیامت ہوگا، اور اس وزن کی بنیاد پر بندوں کے اعمال کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے اعمال وزن زیادہ ہوگا، بوجھل ہوگا، وہ من پسند عیش میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو
ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آتے ہوں۔ کتاب کا آغاز ہوا انما الاعمال بالنیات سے، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے نیت خالص کرو، اور اگر عمل اللہ کو پسند آیا تو عمل کا وزن ہوگا، بوجھ ہوگا، اور روز قیامت میزان میں اپنا وزن پیدا کرے گا، جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان چاروں طلبہ عزیز جنہوں نے آج بخاری کی آخری حدیث پڑھ کر اپنی تعلیم کا سال مکمل کیا، اللہ ان کو دین کا خادم بن کر، مجاہد بن کر پورے عالم میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن 3 بچوں نے قرآن پاک کی آخری آیتیں پڑھ کر قرآن پاک کی تکمیل کی، اللہ اس امانت کو اپنے سینے کے اندر ہمیشہ محفوظ رکھنے اور اس کا بھرم برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادارے کے ذمہ داران کو اللہ بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں دنیا میں اس سے بہتر مقدس کوئی کام نہیں۔ تنگی میں، مشکل حالات میں، مدرسوں میں رہنے والے عام طور پر بہت زیادہ باہر نکل نہیں پاتے، دوسرے کاروبار نہیں کر پاتے، سادگی کے ساتھ تنگی سے گزارا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام ہے میرے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ کے پڑھائے ہوئے شاگرد دنیا کے اندر جہاں جہاں جائیں گے، کام کریں گے، چراغ سے چراغ جلے گا، اس کا سایہ آپ کی قبروں پر ہوگا۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ ادارے جن لوگوں نے قائم کیا ہوگا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کے تمام اداروں کو ایسے ہی پھولتا پھلتا برقرار رکھے اور ادارے کے فیض کو پورے علاقے میں عام تام کرے اور امت کو اداروں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔